GST کی چوری جائز ہے یا ناجائز؟ اگر ایک مسافر انسان قصر کے بجائے اپنی نماز کو پوری پڑھ لے تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک خاتون کو اگر اس کا ہسبینڈ، اس کا شوہر طعنہ دے تو ایسی صورت میں اسلام ایسے شوہر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئیں ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین۔ ناظرین کرام السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر وعافیت ہوں گے۔ ناظرین آئے چلیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے، ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لخلقان من خلق اللہ سبحانہ وانہما لا یقربان من اجل ولا ينقصان من رزق۔ بے شک اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اللہ کی صفات میں سے دو صفت ہے، اور یہ دونوں نہ موت سے قریب ہونے دیتے ہیں اور نہ رزق کو کم ہونے دیتے ہیں۔ اسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ میں اپنے دوست کے گھر آیا ہوا تھا، مجھے نماز ظہر اور عصر قصر پڑھنی چاہیے تھی، لیکن میں نے اسے پوری پڑھ لیا، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال نماز مسافر کے سلسلے ہے، تو میں کچھ اس کی اضافی باتیں بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ وہ مسافر جو جانتا ہے کہ اس کی نماز قصر ہے اور وہ نماز کے قصر ہونے کی جو شرطیں ہیں ان میں سے کسی کا یقین یا علم نہ رکھتا ہو، مثلا 44 کلومیٹر سفر کرنے پر نماز قصر پڑھنی ہے، یا اس نے 44 کلومیٹر سفر کیا ہے کہ نہیں، یا یہ کہ بھول جائے کہ وہ مسافر ہے، ایسی صورتوں میں اگر وہ نماز پوری پڑھ لے اور اسے وقت کے اندر ان باتوں کا علم ہو جائے تو اسے قضا کرنی ہوگی، ورنہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سوال کیا گیا ہے اس کا جواب کچھ اس طرح ہے کہ اگر مسافر کو وقت کے اندر یاد آ جاتا ہے تو نماز کو پھر سے پڑھیں گے، لیکن اگر وقت گزرنے کے بعد یاد آتا ہے تو اس کی قضا اس پر واجب نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سبیل میڈیا گروپ ان تمام مومنین اور جوانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ جنہوں نے ابھی تک کسی بھی طریقے سے سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کیا ہے۔ مزید سپورٹ کے لیے پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی آپ سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آخر میں ہماری آپ سے گزارش ہے کہ سپورٹ کا کم سے کم طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے تمام چینلز کو خصوصی طور سے اگر آپ کے شرعی سوالات اور شرعی مشکلات کا حل جاننا چاہتے ہیں تو سبیل احکام چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں۔ آئیں چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو GST چوری کرتے ہیں، جبکہ اگر پولیس کو معلوم ہو جائے تو کیونکہ یہ غیر قانونی کام ہے اس لیے انہیں سخت سے سخت سزا بھی مل سکتی ہے، تو کیا یہ کام کرنا شریعت کے مطابق جائز ہے یا نہیں؟ آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، لفظ چوری خود اپنے نام ہی میں برا ہے، یعنی اس کا نام ہی برا ہے، اور اس کو سننے کے بعد ہی خود جو ہے برائی کا خیال ذہن میں آتا ہے۔ اسلام ہر برائی کا مخالف ہے اور اس سے منع کرتا ہے۔ اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خامنئی دونوں ہی کہتے ہیں کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں تو وہاں کی قانون کی مخالفت کرنا اور قانونی ٹیکس کی چوری کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ان دونوں ہی آیات اعظام اور مراجع کرام کے نزدیک۔ تو اب رہی بات GST کی چوری کی، تو دیکھیں یہ حکومتی ٹیکس اور قانون ہے جس کا استعمال ملک اور عوام کی ترقی کے لیے اور ان کی سہولیات کے لیے ہوتا ہے، تو اس طرح یہ عمل ناجائز اور دین کی روح سے بھی حرام ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس عمل میں کوئی ملوث کوئی شخص اگر پکڑا جاتا ہے تو اس کی بدنامی کے ساتھ ساتھ پوری قوم اور مذہب کی بدنامی ہوتی ہے، اور پورا مذہب اور پوری قوم بدنام ہوتی ہے یہاں پر، اور یہ چیز قابل مذمت ہے، یہ عمل قابل مذمت ہے۔ اہل بیت علیہ السلام ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم ان کی زینت کا سبب بنیں، نہ کہ ان کی رسوائی کا۔ تو ایک شیعہ اور محب اہل بیت کو اپنی مولا کی عزت کا خیال ہوتا ہے، تو اس روح سے بھی یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، خاص طور سے ایک شیعہ اور ایک اہل بیت علیہ السلام کو چاہنے والے۔ تو اب حلال اور حرام کے ساتھ ساتھ ہم کو اپنے دین، اہل بیت اور قوم کی عزت اور ریپوٹیشن کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور یہ ضروری ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہماری دی گئی جی میل ID پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، لیکن ہاں ہر صورت میں اپنے مرجع وقت کا نام ضرور لکھا کریں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے انسٹاگرام پیج کو بھی فالو کریں اور آپ وہاں پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے آخری سوال اور تیسرے سوال کی طرف۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کسی خواہر نے کیا ہے کہ میرے شوہر
مجھے بات بات پر تانا دیتے ہیں، اذیت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں۔ اب تو ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہوں۔ میں اپنی طرف سے ساری کوشش کرتی ہوں کہ وہ خوش رہیں، لیکن نہ جانے کیوں ایسا کرتے ہیں۔ اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئیں جواب مولانا کی زبانی سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاتون کا سوال ہے کہ اس کا شوہر اسے طعنے دیتا ہے، ایسی صورت میں اسلام میں شوہر کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے زن و شوہر کے درمیان جو رشتہ رکھا ہے، اس رشتے کو سورہ مبارکہ بقرہ کی 187 نمبر کی آیت میں اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ ہن لباس لکم انتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو، یعنی ایک دوسرے کو ڈھانپ کے رکھو، ایک دوسرے کے عیوب کو چھپا کے رکھو، کسی کے عیب کو ظاہر نہیں کرو۔ کوئی معصوم نہیں ہے دنیا میں، ہر انسان کے اندر عیب پائے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر شوہر عورت کو طعنہ دیتا ہے، ایسی برائی اگر اس کے ساتھ منسوب کرتا ہے کہ جو اس کے اندر نہیں ہے، تو یہ بہتان ہے، اور اس قسم کے بہتان اور تہمت کا عذاب بہت بڑا ہے، اور انسان کسی بھی زبان سے یا اپنے عمل سے یا اشارے سے بھی اگر کسی کی ایسی برائی کرتا ہے کہ جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی، وہ بہت بڑی برائی ہے اور اس کا بہت بڑا عذاب پروردگار عالم نے رکھا ہے۔ اور اگر اس کے اندر برائی پائی جاتی ہے اور ان برائیوں کو وہ طعنہ دیتا ہے، اس کو بھی منع کیا گیا ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ دیکھو اس بات سے پرہیز کرو کہ تم دوسرے کی برائی کو ظاہر کرو، دوسرے کو طعنہ دو جبکہ تمہارے اندر خود برائی پائی جاتی ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں اگر تم دوسرے کو طعنہ دیتے ہو تو تمہارا گناہ بہت بڑا ہوگا اور تم ثواب سے محروم رہ جاؤ گے۔ اب ایسی صورت میں عورت اگر صبر کرتی ہے تو شوہر کی طعنہ زنی کے اوپر، تو پروردگار عالم نے اس کے لیے اجر رکھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے مرد کی بد اخلاقی پر صبر کرتی ہے تو پروردگار عالم اسے آسیہ بنت مزاحم یعنی فرعون کی زوجہ کا ثواب دے گا، اور اگر کوئی مرد عورت کی بد اخلاقی پر صبر کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے جناب ایوب کے صبر کا ثواب عطا کرے گا۔ سوتے وقت پیر قبلے کی طرف کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ رات کو سونے اور صبح اٹھنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ رات بھر سونے کے ساتھ ساتھ پوری رات ہم عبادت کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔